آپ نے اس آیہ کریمہ میں دو لفظ سنے اور پڑھتے بھی ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی بالعموم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا اور تکریم کرنا کر دیا جاتا ہے عام طور پر، بے شک یہ من وجہ درست، لیکن حقیقت یہ ہے یہاں دو حکم ہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیر کا کیا تعزیر، وَتُوَقِّرُوهُ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کا تعزیر اور توقیر، دو حکم ہیں اس آیت کریمہ میں۔ متعدد معنی ہیں تعزیر کے، مگر ائمہ تفسیر نے جس معنی کو معنی مختار لیا ہے، زیادہ ترجیح دی ہے، زیادہ بہتر سمجھا ہے، وہ معنی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں، اللہ کے برگزیدہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو۔ یہ معنی ہوا وَتُعَزِّرُوهُ کا۔ کیا معنی ہوا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرو۔ پھر دہرایا یعنی ادب کرو، آقا کا ادب کرو، تم اپنے آقا کا ادب کرو، تعظیم کرو، تکریم کرو۔ پھر فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، تو صاف ظاہر ہے اگر اس کا معنی بھی وہی ادب لے لیا جائے اور تعظیم لے لیا جائے اور تکریم ہی لے لیا جائے تو یہ تحصیل حاصل ہے۔ وہی بات پہلے فرمائی، وہی بات واو عاطفہ کہہ کے دوبارہ دہرا دی، جس کا کوئی معنی مفہوم اور حکمت سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی بات یوں بنی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو اور تعظیم کرو، یہ ترادف ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یعنی مترادف الفاظ ہو گئے، اور مترادف الفاظ فقط حسن کلام کے لیے جدا معنویت اور جدا حکمت نہ ہو، یہ اللہ کے کلام کی شان نہیں ہے۔ انسان اس طرح بولتا ہے، ہم اپنی گفتگو کو، اپنی تقریر کو، اپنے کلام کو، تحریر کو حسین تر کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے، داد اپنی گفتگو پر لینے کے لیے، اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لیے، اپنے فن تقریر کی دھاک جمانے کے لیے مترادفات استعمال کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہو گزرے جو مترادفات میں 3-3 4-4 منٹ بولتے چلے جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں ایسا۔ مگر اللہ پاک کو اپنے کلام کے لیے اس شے کی حاجت بولیے نہیں، اللہ کو اس شے کی حاجت نہیں، وہ اس حاجت سے پاک۔ وہ جو ایک لفظ بھی اپنے کلام میں اللہ جل مجدہ استعمال فرماتا ہے، وہ اپنی تمام تر معنویت کے اعتبار سے اتنا کامل ہوتا ہے کہ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے، اس کے ایضاح کے لیے، وضاحت کے لیے، اس کی صراحت کے لیے، اسے اچھی طرح اجاگر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے ہرگز کسی اور لفظ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی جب اسی معنی کا، اسی مفہوم کا، اسی معنی کا ملتا جلتا لفظ جب باری تعالیٰ اپنے کلام میں استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب مترادف کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حکمت جدا ہوتی ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے، اس کا اطلاق اور ہوتا ہے، اس کی امپلیکیشن اور ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرو اور تعظیم و تکریم کرو۔ پھر فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو۔ تو اب میں اس وضاحت کی روشنی میں وَتُوَقِّرُوهُ کا معنی پھر ادب اور تعظیم کرو یا تکریم کرو یہ نہیں کروں گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کا معنی کیا ہو؟ نحو کے ایک بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں، مبرد ان کا نام، یہ یاد کر لیں تاکہ بعد میں آپ علماء سے بات کریں
کوئی اعتراض کرے تو کم سے کم اتنی بات تو یاد رہے گا. ایک بہت بڑے امام نحو کے ہو گزرے ہیں، مبرد. کیا؟ مبرد. نحو کے بہت بڑے امام ہو گزرے، اور تفسیر کے اندر بھی ان کا درجہ امامت کا درجہ. وہ توقیر کا معنی بیان کرتے ہیں کہ توقیر کسے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ توقیر کا معنی ادب کرنا نہیں، بلکہ ادب میں حد سے بڑھ جانا ہے. ادب اور تعظیم میں حد سے بڑھ جانا. اب مفہوم آپ سمجھ گئے. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایک تو وہ ادب ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے منصب نبوت کے اعتبار سے، ان کے منصب رسالت کے اعتبار سے، ان کے مقام و منصب کے اعتبار سے لازم ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول جانتے ہوئے مانتے ہوئے میرے محبوب کا ادب تم نے کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، تکریم کرنی ہے. یہ تقاضا ہوا وَتُعَزِّرُوهُ کا کہ میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی تکریم کرو. مگر تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. نفس رسالت میں تو یہ سارے برابر ہیں، نبی ہونے اور رسول ہونے میں تو یہ سارے برابر ہیں، مگر درجات میں ہم نے کسی کو کسی پر بلند کر دیا. درجات میں سب برابر نہیں ہیں. تو فرمایا کہ نبوت و رسالت کے منصب کے اعتبار سے میرے محبوب کا ادب کرو، تعظیم کرو، تکریم کرو، تم پر لازم ہے. اگر ادب کو نظر انداز کر دو گے تو ایمان کی دولت سے محروم کر دیے جاؤ گے. مگر یہ دیکھو کہ یہ ایک عام نبی نہیں ہے، یہ ایک عام رسول نہیں ہے جو اپنے رتبے میں، درجے میں، مرتبے میں، مقام و منصب میں ان انبیاء اور ان رسولوں کے برابر ہو. چونکہ یہ درجات میں ان سے متفاوت ہے، مقام و مرتبہ میں ان سے افضل ہے، خصائل میں، فضائل میں ان سے کہیں بلندتر ہے. اس لیے تعزیر کا تقاضا پورا کرتے ہوئے میرے محبوب کا ادب کرو، اور توقیر کا تقاضا یوں پورا کرو کہ جب میرے محبوب کی باری آئے تو ادب کی ساری حدیں پیچھے رہ جائیں، تم ادب سے آگے گزر جاؤ. حدوں کو توڑ دو، حدوں کو توڑ دو. اور اب تمہارے اوپر ہر نبی کا ادب، تعظیم اور تکریم حد تعزیر پر ہے، مگر جب میرے مصطفیٰ کی باری آئے تو تعزیر سے گزر جاؤ، وہ ادب کرو جو ادب کسی کا نہ ہوا نہ کبھی ہو سکے گا. اور تعظیم و تکریم کی ساری حدیں میرے محبوب کی ذات کے لیے توڑ ڈالو. یعنی اولاد اگر ماں باپ کا ادب کرے تو اس کے لیے حد ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتی. چھوٹا بڑے کا ادب کرے تو ایک بولیے حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. شاگرد استاذ کا ادب کرے تو ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. مرید شیخ کا ادب کرے تو ایک حد ہے، اس سے آگے. تو گویا ادب کے لیے، تعظیم و تکریم کے لیے بھی حدیں ہیں. مراتب کے اعتبار سے ادب اور تعظیم و تکریم کی حدیں ہیں. تو فرمایا لوگوں، بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں ہیں جو ادب کے حقدار ہیں، تعظیم کے حقدار ہیں، تکریم کے حقدار ہیں. ہر مستحق کے ادب کا ادب ایک حد کے اندر ہے، ہر مستحق کے تعظیم کا ادب ایک حد کے اندر ہے، ہر مستحق کے تکریم کی تکریم ایک حد کے اندر ہے. مگر جب میرے محبوب کی باری آئے تو میرے محبوب کے ادب کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کی تعظیم کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کی توضیح تاکید کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اوروں کا ادب حد کے اندر کرو گے تو ادب کا حق ادا ہوگا، اور میرے مصطفیٰ کا ادب حد کے اندر کرو گے بے ادبی بن جائے گا. مصطفیٰ کا ادب حد سے گزر کے کرو گے تو ادب کا حق ادا ہوگا. میرے محبوب کی تعظیم حد کو توڑ کر کرو گے تو عظمت مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہوگی. میرے محبوب کی تکریم حدوں کو پھلانگ کر کرو گے تو اس کی عظمت کا شعور نصیب ہوگا. اس لیے ایمان کے دعوے داروں، ادب کے لیے حدوں کی بات کرو ہر ایک کے لیے، مگر جب ادب مصطفیٰ کی بات آئے ادب ساری حدوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، حدوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو.
اب یہ کہنا ناجائز ہو گیا اور قرآن مجید کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہو گیا اور حکم الہی سے بغاوت ہو گیا یہ کہنا کہ تم نبی کا ادب کرتے کرتے حد سے بڑھ جاتے ہو. اب یہ کہنا قرآن سے کھلی بغاوت بن گیا, قرآن مجید سے کھلی بغاوت بن گیا. یہ کہنا بھئی تم نبی کا ادب کرو مگر حد سے کیوں گزر جاتے ہو؟ اگر حد سے نہ گزرے تو قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا ادب ہی نہیں ہوگا. ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے مگر مصطفیٰ کا ادب حد سے آگے. میں تو قرآن بتا رہا ہوں. آپ شفا قاضی ایاز کی اٹھا کے دیکھ رہے, مبرد کا قول موجود ہے اور متقدمین میں سے ہے, معمولی آدمی بھی نہیں ہے. تو ہر ایک کا ادب حد کے, بھائی سبق کو رٹ لو اچھی طرح, زندگی بھر یاد آئے گا. ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے اور حضور کا ادب حد سے باہر, حد سے آگے. ہر ایک کا ادب حد سے اندر ہے اور آقا کا ادب حد سے آگے.